بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو لوگ ابن عبد کے نام سے پکارتے جبکہ ان کا اصلی نام عبداللہ اور باپ کا نام مسعود تھا۔ یہ ہونہار فرزند نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کچھ عجیب سی باتیں سنا کرتا، لیکن ان باتوں کی طرف دو وجہ سے دھیان نہ دیتا۔ ایک تو بچپن کا زمانہ تھا اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اکثر وقت مکی معاشرہ سے بالکل الگ تھلگ گزرتا۔ روزانہ کا معمول تھا کہ صبح سویرے اپنے آقا عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرانے چلا جاتا اور رات کو واپس لوٹتا۔ ایک دن یہ مکی نوجوان یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیکھتے ہیں کہ دو باوقار بزرگ ان کی طرف چلے آ رہے ہیں۔ وہ دونوں بہت تھکے ہوئے تھے اور پیاس کی شدت سے ان کے حلق اور ہونٹ خشک ہو رہے تھے۔ ان کے پاس آتے ہی دونوں نے سلام کیا اور فرمایا، عزیزم، ہمیں ان بکریوں کا دودھ پلاؤ تاکہ اس سے آتش پیاس بجھا سکیں اور اپنی انتڑیاں تر کر سکیں۔ اس ہونہار لڑکے نے جواب دیا، میں تو ایسا نہیں کر سکتا، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے پاس تو امانت ہیں۔ لیکن ان دونوں نے میری بات پہ برا نہ منایا بلکہ ان کے چہرے خوشی سے تمتما اٹھے۔ پھر ان بزرگوں میں سے ایک نے کہا، ہمیں کوئی ایسی بکری بتاؤ جو ابھی چھوٹی ہو اور دودھ نہ دیتی ہو۔ تو میں نے ان کے قریب ہی ایک کھڑی بکری کی طرف اشارہ کیا۔ ایک بزرگ آگے بڑھے، ایک ہاتھ سے بکری کی ٹانگ پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا اور ساتھ ہی ساتھ وہ کچھ پڑھ بھی رہے تھے۔ میں نے بڑی حیرانی سے ان کی طرف دیکھا اور اپنے دل میں کہا، بھلا اتنی چھوٹی عمر کی بکری بھی دودھ دیا کرتی ہے؟ لیکن میں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر بعد ہی بکری کے تھنوں میں دودھ اتر آیا اور دودھ کی مقدار بھی کثیر تھی۔ دوسرے بزرگ نے ایک پیالہ نما پتھر پکڑا اور اسے دودھ سے بھر لیا۔ دونوں نے خوب جی بھر کر دودھ پیا اور مجھے بھی پلایا۔ میں یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جب ہم تینوں نے خوب دودھ پی لیا اور سیر ہو گئے تو اس مبارک شخصیت نے تھنوں کو حکم دیا کہ سکڑ جاؤ، تو وہ فوراً سکڑنے لگے، یہاں تک کہ اپنی اصلی حالت میں لوٹ آئے۔ اس موقع پر میں نے عرض کی، عذراہ کرم، مجھے بھی آپ یہ بابرکت کلام سکھا دیں۔ تو آپ نے فرمایا، ابھی آپ بچے ہیں۔ یہی واقعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی طرف مائل کرنے کا باعث بنا۔ یہ مبارک انسان ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاص رفیق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان دنوں قریش نے مکہ معظمہ میں ادھم مچا رکھا تھا، مسلمانوں کو طرح طرح کی تکالیف پہنچا رہے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ کے ان دشوار گزار پہاڑی راستوں پر چل نکلے تھے۔ اس واقعے کے تھوڑے عرصے بعد ہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی خدمات پیش کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کمال شفقت سے اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیا۔ اسی روز سے یہ خوش نصیب فرزند بکریوں کی نگرانی کے فریضے سے سبکدوش ہو کر سید الانام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مصروف ہو گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں اس طرح سے رہے جس طرح کے سایہ انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ حضر و سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، ہر جگہ خدمت کی سعادت نصیب ہوتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر جانے کا ارادہ کرتے تو فوراً جوتے مبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں لا کر رکھتے۔ جب گھر تشریف لاتے تو آگے بڑھ کر اپنے ہاتھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک سے جوتے اتارتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چھڑی اور مسواک ہر دم تیار رکھتے۔ انہیں حجرہ مبارک میں بھی آنے کی اجازت تھی، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے رازدان رسول علیہ السلام کے نام سے معروف ہو گئے۔ چونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے ہوئی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و کردار کو اپنانے کا وافر موقع ملا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر عادت کو اپنے اندر سمونے کی کوشش کی، یہاں تک کہ آپ کے متعلق یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب تر ہیں۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درسگاہ نبوت سے تعلیم حاصل کی، قرآن پاک کی تلاوت، قرآن فہمی اور شریعت الہیہ کے علم میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درمیان آپ کو ایک خاص مقام حاصل تھا۔ بطور دلیل ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ وقوف عرفہ کے دوران ایک شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، امیر المومنین، اس وقت کوفہ میں سے آ رہا ہوں، وہاں ایک شخص اپنے حافظے کی بنیاد پر قرآن پاک لکھوا رہا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غصے میں آ گئے، اتنے غصے میں آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ آپ نے غضبناک ہو کر فرمایا، مجھے بتاؤ کہ وہ کون ہے؟ اس شخص نے عرض کیا کہ جناب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کا نام سن کر آپ کا غصہ ماند پڑ گیا اور فرمایا، باخدا میرے علم کے مطابق جناب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت قرآن فہمی میں سب سے اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ جیسا کہ اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے، ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے امت مسلمہ کے متعلق گفتگو کر رہے تھے اور میں بھی اس گفتگو میں شریک تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچانک اٹھے اور ایک طرف چل دیے، ہم بھی ساتھ ہو لیے۔ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں کھڑا اونچی آواز سے نماز پڑھ رہا ہے، اندھیرے کی وجہ سے ہم اسے پہچان نہ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر اس کی قرات سننا شروع کر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، جسے یہ بات پسند آتی ہے کہ وہ قرآن پاک کو اس لہجے میں پڑھے جس میں وہ نازل ہوا ہے، تو وہ عبداللہ بن مسعود کی قرات کا انداز اپنائے۔ نماز کے بعد جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونچی آواز سے دعا شروع کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مانگو تمہاری دعا قبول ہوگی، مانگو جو چاہتے ہو دیا جائے گا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں نے اپنے دل میں کہا، اللہ کی قسم میں صبح سویرے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کی اطلاع دوں گا کہ رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری دعا پر آمین کہتے رہے ہیں۔ میں صبح سویرے انہیں خوشخبری دینے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے جانے سے پہلے ہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ کر خوشخبری سنا چکے ہیں۔ اللہ کی قسم میں برملا اس بات پر اعتراف کرتا ہوں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نیکی کے کام میں مجھ سے سبقت لے گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو قرآن فہمی میں ایک ممتاز مقام حاصل تھا۔ وہ اپنے متعلق بیان کرتے ہیں، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اسی کے فضل و کرم سے مجھے قرآن پاک کی ہر آیت کے متعلق علم ہے، وہ کہاں کہاں نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے۔ جب بھی مجھے پتہ چلتا کہ فلاں شخص قرآن پاک کے بارے میں مجھ سے زیادہ معلومات رکھتا ہے تو میں اس کی خدمت میں حاضر ہو کر معلومات حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے متعلق بیان تھا، ہم اسی پر اتفاق نہیں کرتے بلکہ ایک واقعہ اور بیان کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحرا میں سفر کر رہے تھے۔ رات بہت تاریک تھی، دوران سفر ایک قافلہ ملا، اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود بھی شامل تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رفقائے سفر میں سے ایک شخص کو حکم دیا، پتہ کرو یہ قافلہ کہاں سے آ رہا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، فج کے عمیق، دور دراز جگہ سے۔ دوسرا سوال، کہاں کا ارادہ ہے؟ بیت العتیق، بیت اللہ شریف کا۔ اس عمدہ جواب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے اس قافلے میں کوئی جید عالم موجود ہے، لہٰذا اس سے کچھ مزید سوالات کیے جائیں۔ کیا قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ جواب ملا، آیت الکرسی۔ دوسرا سوال کیا، قرآن پاک میں کون سی ایسی آیت ہے جو سب سے محکم ہے؟ جواب ملا، سورہ نحل کی آیت نمبر 90۔ بلا شبہ اللہ انصاف اور احسان کرنے اور رشتہ داروں کو مالی مدد دینے کا حکم کرتا ہے۔ تیسرا سوال کیا، قرآن پاک کی کون سی آیت سب سے زیادہ جامع ہے؟ جواب ملا، جو ذرہ بھر نیکی کرتا ہے وہ اس کو دیکھ لے گا اور جو ذرہ بھر برائی کرتا ہے وہ اسے دیکھ لے گا۔ چوتھا سوال، کیا قرآن پاک میں کوئی ایسی آیت ہے جو سب سے زیادہ خوف دلانے والی ہے؟ جواب آیا، سورہ نساء کی آیت نمبر 123۔ نہ تو تمہاری آرزوؤں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر، جو شخص برے عمل کرے اسے اسی کا بدلہ دیا جائے گا اور وہ اللہ کے سوا نہ کسی کو حمایتی پائے گا اور نہ مددگار۔ پانچواں سوال کیا گیا، قرآن پاک میں وہ کون سی آیت ہے جو سب سے زیادہ امید دلانے والی ہے؟ جواب دیا، سورہ زمر کی آیت 53۔
کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، وہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ عمدہ اور جامع جوابات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، قافلے والوں سے دریافت کرو کیا تمہارے ساتھ اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود بھی موجود ہیں؟ جواب ملا، یقیناً موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف قاری، عالم، عابد اور زاہد ہی نہ تھے، بلکہ تنومند، چاق و چوبند اور بوقت ضرورت آگے بڑھ کر حملہ کرنے والے مجاہد بھی تھے۔ غالباً یہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہلی مرتبہ مکہ معظمہ میں مشرکین کے سامنے قرآن پاک کی بآواز بلند تلاوت کی۔ ایک دن اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں ایک جگہ جمع ہوئے۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد بھی بہت کم تھی اور افرادی قوت بھی بہت کم تھی۔ سب نے سوچا کہ قریش نے ابھی تک اپنے کانوں سے کلام الہی کو نہیں سنا، ہم ان میں سے کون جرأت کرے گا جو انہیں اونچی آواز میں قرآن پاک سنائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں یہ ذمہ داری قبول کرتا ہوں، میں انہیں قرآن پاک سناؤں گا۔ سب نے کہا، ہمیں خطرہ ہے کہیں آپ کی آواز سن کر وہ شرارت پر نہ اتر آئیں۔ ہماری رائے میں یہ فریضہ انجام دینا ہو تو وہ ہو جس کا قبیلہ بھاری ہو، اگر یہ شرارت کرنا بھی چاہیں تو قبیلہ اڑے آ جائے، اس طرح قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ یہ باتیں سن کر آپ نے نہایت ہی جرأت مندانہ انداز میں ارشاد فرمایا، آج مجھے تلاوت کر لینے دیجیے، اللہ میرا حامی و ناصر ہے۔ اس کے بعد آپ مسجد الحرام میں داخل ہوئے اور مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو گئے۔ قریش اس وقت کعبہ کے گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے اونچی آواز سے ان آیات کی تلاوت شروع کر دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان۔ آپ لگاتار سورہ رحمان کی تلاوت کرتے رہے۔ قریش نے جب غور کیا تو انہیں پتہ چلا، ارے یہ تو وہی کچھ پڑھ رہا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب مجمع آپ پر بل پڑا، وہ آپ کو مارتے جا رہے تھے اور آپ لگاتار پڑھتے ہی جا رہے تھے۔ جب آپ فارغ ہو کر اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچے تو آپ کے بدن سے خون بہہ رہا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ کی یہ حالت دیکھ کر فرمایا، ہمیں اسی بات کا اندیشہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم اب دشمنان خدا میری نگاہ میں پرکا کی حیثیت بھی نہیں رکھتے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں پھر صبح وہیں جا کر ان کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ سب نے ایسا کرنے سے روک دیا اور فرمایا، آپ نے حق ادا کر دیا، قریش کو وہ مقدس کلام سنا دیا جسے وہ ہرگز سننا نہ چاہتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک زندہ رہے۔ جب آپ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے اور دریافت کیا، آپ کو کس سے شکایت ہے؟ فرمایا، اپنے گناہوں سے۔ آپ نے دریافت کیا، آپ کا دل کیا چاہتا ہے؟ فرمایا، اپنے رب کی رحمت۔ اس کے بعد خلیفۃ المسلمین نے فرمایا، کیا وہ سب مال آپ کے نام نہ لگا دوں جو کئی سال سے آپ نہیں لے رہے؟ فرمایا، مجھے اس مال کی ضرورت نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ مال آپ کی بچیوں کے کام آئے گا۔ فرمایا، کیا آپ کو اندیشہ ہے کہ میری بچیاں فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جائیں گی؟ میں نے اپنی تمام بچیوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ہر رات سورۃ واقعہ کی تلاوت کریں۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے سنا تھا، جس نے ہر رات سورۃ واقعہ کی تلاوت کی اسے کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ جب رات ہوئی تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ نزا کے وقت آپ کی زبان ذکر الہی سے تر تھی۔ آپ کی زبان پر اس وقت بھی قرآن پاک کی آیات کا ورد جاری تھا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل لائف وتھ زویا کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔